بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل ترین جہاد ہے اس شخص کا جس نے کہا کلمۃ حق، حق بات، جس نے حق بات کہی ظالم بادشاہ کے سامنے، جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی، اس کا جہاد یہ افضل ترین جہاد ہے۔ افضل جہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی افضل جہاد اسے کہتے ہیں کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر کھڑا ہو کر سچ بات بول دے، تو یہ افضل جہاد کہا گیا ہے، یعنی حقیقت کو بیان کرنا ظالم کے سامنے، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ افضل مضاف، الجہاد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ہو گیا مبتدا۔ من موصولہ، قال فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے ہو گیا قول۔ کلمۃ مضاف، حق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مقولہ، یہ مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے اور مقولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئندہ مضاف، سلطان موصوف، جائر صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ہو گیا ظرف مکان قال کا۔ قال فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف مکان سے مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ من موصولہ تھا، موصول اپنے صلے سے مل کر کے ہو گئی خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 52۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ صبح کے وقت اللہ کے راستے میں جانا یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں جانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے دنیا سے اور ان چیزوں سے جو اس میں ہے۔ دنیا وما فیہا بھی کہہ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو اس میں ہے۔ اللہ کے راستے میں صبح میں جانا، غدوۃ کہتے ہیں صبح صبح چلنا، صبح صبح جانا، اور روحۃ کہتے ہیں شام کے وقت جانا۔ اللہ کے راستے میں صبح جانا ہو یا شام کو جانا ہو، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں موجود ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لام ابتدائیہ۔ غدوۃ مصدر، فی حرف جر، سبیل مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لغدوۃ کے۔ غدوۃ مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ او حرف عطف، روحۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا ہوا مبتدا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہو گیا مبتدا۔ خیر اسم تفضیل صفت کا صیغہ ہے، من حرف جر، الدنیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما موصولہ، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن کے۔ کائن اپنے، کائن اسم فاعل کا صیغہ اپنے متعلق سے مل کر صلہ، موصول کانا بھی کر سکتے ہیں، کانا اس وقت فعل فاعل اور متعلق ہو جائے گا، متعلق سے مل کر صلہ، صلہ اپنے ما موصولہ سے مل کر کے کیا ہو گیا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور من حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا خیر صفت کا۔ خیر اسم تفضیل، صیغہ اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر خبر اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 53۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ فقیہ واحد، ایک فقیہ، علم دین کا، علم دین کو حاصل کرنے والا، سمجھنے والا، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ ایک فقیہ وہ سخت ہوتا ہے، زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے، 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ مشکل ہدف ایک فقیہ ہوتا ہے شیطان کے لیے۔
ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. جس کا لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں. 1000 لوگ اگر صرف عبادت کرنے والے ہیں اور فقیہ نہیں ہے، عابد نہیں ہے، تو شیطان کو انہیں گمراہ کرنے میں اتنی دشواری نہیں ہوگی جتنی دشواری ایک فقیہ کو گمراہ کرنے میں ہوتی ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. فقیہ موصوف، واحد صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ہو گیا مبتدا. اشد صیغہ اسم تفضیل، علی حرف جر، الشیطانی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشد کے، من حرف جر، الفی ممیز، عابد تمیز، ممیز تمیز سے مل کر من حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشد کے. اشد صیغہ صفت اسم تفضیل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. حدیث نمبر 54. طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے، بدھائی ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے پایا اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار. یعنی اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ مرنے کے بعد جب آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، اللہ سے اس آدمی نے معافی مانگ رکھی ہوگی. تو اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں نامہ اعمال میں استغفار سب سے زیادہ ہوگا. استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، یا اللہ معاف کر دے، اس طرح کی دعائیں کرنا، وہ سب استغفار کے زمرے میں آتی ہے. تو اس شخص کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا ہو، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. طوبہ مبتدا، لام حرف جر، من موصولہ، وجدہ فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، فی حرف جر، صحیفتی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا وجدہ کے، استغفاراً موصوف، کثیراً صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ ہوا مفعول بہ وجدہ کا. وجدہ فعل، اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ اس من موصول کا. من موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، فعل مقدر، ثابتن اسم فاعل مقدر کے، ثابتن اسم فاعل مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. حدیث نمبر 55. رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. رضا یعنی رضامندی، اس کے معنی ہے رضامندی. رب کی رضامندی والد کی، باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی جس کو رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، اور جس کو رب کو ناراض کرنا ہے وہ اپنے باپ کو ناراض کر لے. یہاں باپ کا ذکر کیا ہے، ماں کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو جب باپ کے بارے میں ایسی وعید ہے یا ایسی خوشخبری ہے تو ماں کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہوگی. رضا مبتدا، الربی رضا مضاف، الربی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، رضا مضاف، الوالدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جا حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن اسم فاعل مقدر کے، کائن محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں سے لے کر کے یہاں تک خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف. سخط الربی، اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہی ہوگی،
سخط مضاف الرب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر سخطی مضاف، الوالدی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و کائن اسم فاعل مقدر کے، کائن اسم فاعل مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ حدیث نمبر 56، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، بھائیوں میں سے بڑے کا حق، اخوتن اخن کی جمع ہے، اخوتن بھائیوں میں سے بڑے کا حق، علی صغیرہم بھائیوں میں چھوٹوں پر، بھائیوں میں سے بڑے کا حق اپنے چھوٹوں پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اپنی اولاد پر۔ ایک کہاوت بھی ہے کہ بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا جو بھائی ہے وہ چونکہ ذمہ داری اٹھاتا ہے گھر بار کی، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑا بھائی باپ سمان ہے۔ بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹوں پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر۔ حق مضاف، کبیری مضاف الیہ اس حق کا، اور اخوتی کے لیے یہ مضاف ہے تو کہہ سکتے ہیں حق مضاف، کبیری مضاف الیہ مضاف، الاخوتی مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا اس کا، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مبتدا، اعلی حرف جر، صغیری مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن کے، اس کی ترکیب ایک دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو مبتدا نہیں بنائیں گے کیونکہ مبتدا بنانا صحیح نہیں ہوگا، یہ یہاں سے یہاں تک پورا ہی جملہ مبتدا کا ہے، تو اسے پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ بھائیوں میں سے بڑے کا حق، حال یہ کہ اپنے چھوٹوں پر، یعنی بھائی میں سے سب سے بڑے کا حق کس وقت، اس کے چھوٹوں پر، یعنی اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کے کئی احوال ہو سکتے ہیں۔ ایک حال تو یہ ہے کہ وہ ان بھائیوں کا بڑا بھائی ہے، ایک حال یہ ہے کہ وہ اپنے چچا کا بھتیجا ہے، اپنے دادا کا پوتا ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ والد کا اپنی اولاد پر حق اس طرح کا ہے، یہ اس حالت میں بتائی گئی ہے جب کہ اس کے بھائی چھوٹے ہو، اس حالت میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ حال ذوالحال کی ترکیب ہوگی اس میں، اور وہ دیکھیے کیسے ہوگی۔ حق مضاف، کبیری مضاف الیہ مضاف، الاخوتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا حقو کا، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر ذوالحال، کائنن فعل مقدر، علی حرف جر صغیر مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور، علی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن فعل مقدر کے، اسم فاعل مقدر کے، کائنن صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ ہو گیا حال۔ حق کبیر الاخوتی، کبیر الاخوتی یہ تھا اس میں ذوالحال، نہ کہ حق تو کیا ہے، یہ مضاف ہے اور اس کا فاعل کون ہے، کبیر الاخوتی، تو یہ ذوالحال ہے اس میں۔ اور کائنن وہ کائنن اپنے متعلق سے مل کر کیا ہو گیا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ حقو کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، حق الوالدی علی ولدہ، یہ پورا جملہ خبر بنے گا اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہی ہوگی، حق مضاف، الوالدی
مضافل ذوالحال علی حرف جر ولدہی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن اسم فاعل محذوف کے، کائنن اسم فاعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر کے کیا ہوا مضاف الیہ حقو کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 57، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان، ہر آدم کی اولاد میں سے ہر ایک، یہ تو ترجمہ ہوگا، بنی آدم کے معنی ہوتے ہیں انسان، ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطاوار ہے، ہر انسان خطاوار ہوتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہوتے ہیں توبہ کرنے والے، ہر انسان گنہگار ہے اور گنہگاروں میں سب سے بہتر شخص توبہ کرنے والے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، گناہ ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے علاوہ تمام کے تمام انسان گناہوں سے خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ہر آدمی کوئی کسی طرح کی لغزش کرتا ہے، کوئی کسی طرح خطا کرتا ہے، تو خطا کرنا جو ہے وہ انسان کے مادے میں شامل ہے، اور لیکن ان خطا کرنے والوں میں سے بہتر لوگ انہیں کہا گیا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، ہر انسان خطاوار ہے اور سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں، خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کلو مضاف، بنی مضافل مضاف، آدمہ مضافل، مضاف مضافلے سے مل کر مبتدا، مضاف مضافلے سے مل کر مبتدا، خطاؤن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو عاطفہ، خیر مضاف، الخطائین مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر مبتدا، التوابون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، پہلے والے کو معطوف علیہ دوسرے والے کو معطوف بنا کر جملہ معطوفہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب آسان ترکیبیں جو ہے ہم اشاروں میں پڑھتے جائیں گے آگے، تاکہ کتاب جلدی جلدی بڑھے، کیونکہ اس کتاب کے پڑھنے والوں میں مجھے یقین ہے کہ اب اتنا مادہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ وہ آسان ترکیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ آسان ترکیب سے مراد یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے یہاں کہہ دیا صغیرہم، مضاف مضافلے سے مل کر مجرور، تو جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کے اندر یقیناً اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ پہچان کر لے گا کہ صغیری مضاف اور ہم ضمیر یہ مضافلے ہیں، اور مضاف مضافلے دونوں مل کر کے مجرور ہوا۔ یہ لکھا ہوا کلو بنی آدمہ کی تفسیر، ای کل واحد منہم سوی الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم، یعنی ہر ایک سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، لکونہم معصومین عن الذنوب باجماع الامت، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان کی گناہوں سے حفاظت کی جاتی ہے، معصوم ہوتے ہیں، حفاظت کیے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں سے۔ توابون، یہ تواب کی جمع ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تائبون کا مبالغہ کا صیغہ ہے، ای الرجاعون من المعصیت الی الطاعت، یعنی وہ معصیت سے گناہوں سے اطاعت کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والے ہوتے ہیں، اور غفلت سے لوٹنے والے ہوتے ہیں انابت کی طرف، انابت کہتے ہیں بہت زیادہ توجہ ہونا، اور غفلت کہتے ہیں بے توجہی ہونا۔ ایک نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تواب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس کو علا کے ذریعے متعدی کرے گے، اور جب تواب کی نسبت بندے کی طرف کی جائے گی تو اس کو الا کے ذریعے متعدی کرے گے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو یہاں پر کسے کہا جا رہا ہے؟ عبد کو، بندوں کو، یہاں پر بندوں کو کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر صیغہ آیا ہے الا۔ فتاب علیکم، یہاں کہا گیا ہے کہ
اللہ तबारक व ताला तुम पर मुतवज्जे होगा। तो यहाँ पर अल्लाह की निस्बत की गई है, इसका फ़ाइल यहाँ पर अल्लाह है, तो इसको मुतअद्दी क्या है, अला के ज़रिए। फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम फ़ताब अलैकुम। बनी इसराइल को यह हुक्म मिला था कि तुम अपने खालिक की तरफ, अपने मालिक की तरफ लौट जाओ, और अब तुम्हें ये सज़ा मिलेगी कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो, एक दूसरे को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे रब के नज़दीक। फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर मुतवज्जे हो गए, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तरफ तवज्जो करेंगे, तुम पर रहम करेंगे। असल में उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तोड़ दिया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्हें यह सज़ा दी थी कि तुम एक मैदान के अंदर जमा हो जाओ और अंधेरा होने तक एक दूसरे को कत्ल करते जाओ। जब अंधेरा हो जाएगा या जब मैं अंधेरा कर दूंगा, उस वक्त जितने लोग बचेंगे उन लोगों की उन लोगों को मैं माफ़ कर दूंगा, उन्हें कत्ल करने की ज़रूरत नहीं। और जितने लोग शहीद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से तौबा की थी, इस तरह ये तौबा मिली थी, जितने लोग कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, उनको भी मैं अपनी रहमत से माफ़ कर दूंगा। ये करना होगा। उम्मत मुहम्मदिया के लिए तो इतनी आसानियाँ है कि पहाड़ जितने बड़े गुनाह भी कर ले, अगर एक बार अल्लाह से ये कह दे नदामत के साथ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देंगे। सिर्फ हक़्क़ुल इबाद एक ऐसे गुनाह होते हैं, हक़्क़ुल इबाद यानी बंदों का हक़ अगर किसी ने तोड़ दिया, तो ये एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अज़ खुद माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि बंदा खुद माफ़ ना करे। हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाह ऐसे होते हैं।